میں امداد سمرو بڑی گرفتاری کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے لاہور سے, بڑی گرفتاری ہوگی. آئندہ چند روز اہم ہیں, یہ چند روز ابھی سے شروع سمجھ لیجئے, یا آئندہ 72 گھنٹے جمعہ ہفتہ اتوار, اس دوران بڑی گرفتاری لاہور سے ہو سکتی ہے. ایک اور گرفتاری بڑی جو ہو چکی ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی, ان کا بھی ایک سخت بیان سامنے آ گیا ہے, اور وہ بیان ان کی اہلیہ کی زبان سے آیا ہے. پہلی بار چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ میدان میں آئی ہیں, سامنے آئی ہیں, تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اب پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں نے پریس کانفرنس کرنے کا موقع تے تو وہ جناب میں حاضر ہاں, لیکن وہ موقع نہیں ملا. اور پھر فائنلی پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کی ان سے جب ملاقات ہو گئی, تو ملاقات کے بعد چودھری ظہور الہی ہاؤس سے یا پرویز الہی کے میڈیا سیل سے ایک پریس ریلیز جاری, ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کا. اور اس میں ظاہر ہے کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن پہلے میرا خیال ہے بات کر لیتے ہیں گرفتاری کی. لیکن اس سے پہلے ابھی تک لاہور اور پنجاب امپورٹنٹ تھا, لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ کراچی کی اہمیت بھی اتنی ہی ہونے جا رہی ہے. کیونکہ کراچی میں اب ادھم مچنے جا رہا ہے. کیونکہ کراچی میں وہ جو ہوا ہے وہ کسی سے ہضم نہیں ہونا. پیپلز پارٹی نے میئرشپ لے لی, کراچی کی کیا لے لی بلکہ سندھ کے جو 6 میونسپل کارپوریشنز ہیں, کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, نواب شاہ اور میر پور خاص, یہاں پر پیپلز پارٹی نے میئر بنا لی ہے. اور 100%, یعنی کہیں بھی پیپلز پارٹی نے کسی مخالف کو بھٹکنے نہیں دیا, جھاڑو پھیر لیا سندھ پورے پر. جھاڑو جس طرح کہتے ہیں نا, جھاڑو پھر گیا. کراچی, حیدرآباد میں شاید ایک آدھا ٹاؤن پی ٹی آئی والے جیتے تھے, اور کراچی میں کچھ ٹاؤنز کی حد تک تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی والے آئے, لیکن میئر کراچی, ڈپٹی میئر کراچی, تو یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی سندھ کے جو دارالحکومت کے علاوہ جو دیگر شہر ہے وہاں پر تو کس طرح کی مخالفت ہے نہیں پیپلز پارٹی کی. کراچی میں جماعت اسلامی نے, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بہت محنت کر کے کم از کم عوامی حد تک ایک امپریشن بنایا ہے کہ جی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی. جماعت اسلامی کسی زمانے میں ظاہر ہے کراچی کی بڑی پارٹی تھی, اور وہ میئر کے قریب پہنچ کر پیچھے ہٹ گئے, پیچھے ہٹا دیے گئے یا پیچھے ہو گئے. مطلب بالکل وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ لبوں پہ آ کے ساگر چھوٹ جاتا ہے والا سین ہوا نا, یہاں تک رکھا تھا چائے کی پیالی, اور ہونٹوں پر آتے آتے ٹوٹ گئے, گر گیا. تو ظاہر ہے اس کا صدمہ بھی ہوگا, اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. تو ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ جی جمعے کو ملک گیر احتجاج کی اور یوم سیاہ کی کال دی ہے سراج الحق صاحب نے. انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ حکومت سندھ نے, پولیس نے مینڈیٹ چھینا ہے, مینڈیٹ چوری کیا ہے, پولیس گردی کے خلاف ہوگا احتجاج. میں نے آپ کو پہلے ہی ولاگ میں جب خبر آ گئی تھی کہ مرزاواب 173 ووٹ لے کر میئر منتخب ہو چکے ہوئے ہیں, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اب دھرنوں کی سیاست ہوگی. جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے, میں نے یہ کہا تھا. اب ایک الیکشن ہو گیا, اس الیکشن کے خلاف دھرنے ہوں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ریئیکشن دیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اندر بھی, یعنی جو ایوان ہے کراچی کے اپنا منتخب ایوان, اس کے اندر اور سڑک پر اور عدالت, تینوں محاذوں پر ہم لڑائی کریں گے. ان کا رائٹ ہے, وہ کریں, بالکل کریں. لیکن میں صرف آپ کو خبر والی حد تک بات بتا رہا ہوں کہ اب کراچی کی امپورٹنس بڑھنے جا رہی ہے. اب کراچی میں آپ دیکھیے گا, لیکن ناصر شاہ صاحب جو وزیر بلدیات سندھ, انہوں نے کہا پرامن احتجاج کیجئے جناب, لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ 9 مئی کی طرح کوئی جلاؤ گھیرا ہوگا تو ریئیکشن شدید آئے گا. اب ظاہر ہے اب وہ ایک مثال بن گئی ہے, نظیر بن گئی ہوئی ہے, تو اس سے حوصلے ہوتے ہیں بھائی. ہر وہ بندہ جو احتجاج کو روکنا چاہتا ہے پھر روکے گا وہ اس طرح. تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آج پتھراؤ بھی ہوا تھا. تو بہرحال یہ ایک مدعا آ گیا تھا بیچ میں کہ جی کراچی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ لاہور امپورٹنٹ تھا. اب لاہور کے مقابلے میں تو خیر نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے لاہور کے مقابلے میں کہیں آگے نکل جائے, کیونکہ لاہور میں جو لاہور شہر کو اس وقت تک پولیٹیکلی امپورٹنٹ بنایا ہوا تھا جس نے, وہ عمران خان صاحب تھے. جب سے زمان پارک آ کر بیٹھے لاہور فوکسڈ, 3 نومبر بلکہ اس سے پہلے جب ارشد شریف شہید ہو گئے تھے 23-24 اکتوبر کو گزشتہ برس, تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے لاہور سے آ کے لانگ مارچ کا اناؤنسمنٹ کیا تھا نا. تو کوئی 26-27 اکتوبر 26 اکتوبر کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو اس کے بعد سے عمران خان صاحب زمان پارک میں, اور ویسے بھی پنجاب میں ان کی اپنی حکومت تھی تو ان کا خیال تھا کہ زمان پارک میرے لیے زیادہ محفوظ ہے. تو
3 نومبر کو عمران خان صاحب پر حملہ ہو گیا. عمران خان صاحب اس کے بعد سے یہاں پر زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ اتنے بگڑ چکے ہوئے ہیں کہ اب ہر طرف سے خان صاحب کو ہو گیا انکار. اب میں دیکھ رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ لوگوں کے نام لینا ضروری نہیں ہوتا. کسی نے ٹویٹ کیا عمران خان صاحب کے بہت بڑے وہ جہادی، مطلب ہر عمران خان کا ہر جہادی جرنیل ہی ہوتا ہے. جرنیل مراد کہ وہ اس کا کہہ رہا ہوں، اصطلاحاً جرنیل کہہ رہا ہوں، علامتاً، کہ وہ ہر بندہ خود کو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس نے کوئی ٹویٹ کیا تھا، منصف اعلیٰ اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب انصاف، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو اب ہمارے پاس مت آؤ، بس دل میں اس کو برا سمجھو یا پھر قیامت کا انتظار کرو، روز قیامت پھر آپ کو انصاف ملے گا، اس طرح کی. تو اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی اب یہ گمان ہے تحریک انصاف والوں کو، جو کہ اب ظاہر ہے زیادہ تر بیچارے خاموش ہو چکے ہوئے ہیں، کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب کچھ ہوگا، گرفتاری ہوگی، نظر بندی ہوگی، ان کے خلاف مقدمات ہوں گے، تو عدلیہ سے اب ان کو شاید اس طرح ریلیف نہ ملے. ابھی تک مل رہا ہے. ریسنٹلی وہ عمران خان صاحب 20 مقدمات میں ایک ہی دن میں ضمانتیں لے کر آ گئے. ریکارڈ، عالمی ریکارڈ قائم ہو رہا ہے. بشرا بی بی جو ہے ان کو وہ ضمانتوں پر ہیں. لیکن سورسز کچھ یہ بتا رہے ہیں، جو ہلچل ہو رہی ہے، ہلجل ہو رہی ہے لاہور میں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ آئندہ 72 گھنٹوں میں لاہور آ سکتی ہے. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا، یا پھر دونوں میں سے ایک کو گرفتار کیا جائے گا. اگر اسلام آباد کی پولیس آ رہی ہے تو پھر توشہ خانہ کے معاملات بھی ہیں، فارن فنڈنگ کا معاملہ بھی ہے، کئی اور معاملات ہیں. عمران خان صاحب کی ذات کی حد تک تو بہت سے معاملات ہیں. 150 سے زیادہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے اوپر مقدمات دائر کیے گئے ہیں. اب ان 150 مقدمات میں سے نامزد تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے کوئی 50 مقدمات میں نامزد بھی ہیں، اور ان میں جہاں عمران خان صاحب کی انوالومنٹ ہے جس کو کسی صورت ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اب عمران خان صاحب اگر ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ پہلے ثابت کریں نا کہ 9 مئی ہوا تھا، تو ڈٹائی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، کہ بندہ ایک آنکھیں بند کر لے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو خان صاحب نے کہا جی مجھے پہلے تو یہ ثابت کریں نا 9 مئی کو کچھ ہوا تھا. اب عمران خان صاحب 9 مئی جیسے واقعے کو ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن 9 مئی بھی ہوا تھا، 15 مارچ بھی ہوا تھا، 18 مارچ بھی ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوا تھا. بہت کچھ، بہت سی آڈیوز ہیں، بہت سی ویڈیوز ہیں، بہت کچھ ہے. عمران خان صاحب کی ایک آڈیو آرمی چیف صاحب تک پہنچ گئی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. تو وہ پھر فارمیشن کمانڈر کے اجلاس کے جو سخت فیصلے تھے اس کے پیچھے وہی اپنا چیز تھی. آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات 2 روز پہلے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر قومی اسمبلی سے قرارداد آ جاتی ہے جس میں حکومت اجازت دے دیتی ہے کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت 9 مئی کے ملوث لوگ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فوری کارروائی کی جائے. تو فوری کارروائی پلس میں تیاریاں، یہ اس طرف نشاندہی ہو رہی ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب کی گرفتاری پکی ہے. خان صاحب کو 14 اور 15 مارچ کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تب عمران خان صاحب نے جتھے بٹھائے ہوئے تھے. تب پہنچو زمان پارک پہنچو کی صدا ہوتی تھی. ہمیں ایک دوست بتا رہے تھے، ناصر گجر صاحب فیصل آباد سے، وہ بتا رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب کی پیشیاں ہوتی تھی 9 مئی سے پہلے، تو عمران خان صاحب فجر کو یہاں سے نکلتے تھے اسلام آباد کے لیے 4-5 بجے، اور پھر کال چلتی تھی کہ جناب سارے پوچھو پنڈی بھٹیاں، اور پھر فیصل آباد ریجن سے کوئی 400-500 گاڑیاں وہاں پر پہنچ جاتی تھیں. اب عمران خان صاحب نکلتے ہیں، ایک گاڑی پیچھے نہیں جاتی. پہنچو زمان، وہ کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ میرے ساتھ گاڑیاں جائیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا. پہنچو زمان پارک پہنچو والا سین نہیں ہے. 14 اور 15 مارچ کو جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں بار بار یاد اس لیے کرواتا ہوں کہ یاداشت بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب جس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک پروپیگنڈا کے بعد دوسری بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے دماغوں سے ماضی مٹانا شروع کرتے ہیں. جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں پہلے ثابت کریں نا 9 مئی ہوا تھا، پہلے ثابت کریں کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا تھا، پہلے ثابت کریں کہ اپنا گاڑیاں جلائی گئی تھیں. اب یہ بات ظاہر ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا.
اگر حالات کچھ ڈفرینٹ ہیں، اب کوئی عمران خان صاحب کی بات کو ایکو نہیں کرتا، لیکن اگر حالات پرانے والے ہوتے، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پر اس طرح سختی نہ آئی ہوتی، تو وہ یہ بات قسم کھا کر کہتے تحریک انصاف کے لوگ کہ نہیں ہوا 9 مئی۔ کون کہتا ہے 9 مئی ہوا ہے؟ وہی نہیں ہے۔ کون سا کور کمانڈر ہاؤس؟ لاہور میں تو کور کمانڈر ہاؤس تھا ہی نہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلے ثابت کریں کہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس تھا۔ GHQ راولپنڈی میں تھا ہی نہیں، حملہ کہاں سے ہوتا؟ یہ ہو جانا تھا، اس طرح کا پروپیگنڈا ہم نے دیکھا ہے۔ تو 14 مارچ اور 15 مارچ کو جو ہوا تھا، میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے عمران خان صاحب مٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں پرامن، میری تو ہمیشہ تحریک ہی پرامن ہے، ہم نے تو کبھی جلاؤ گھیراؤ کیا نہیں ہے، میں تو قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے گرفتار کرنا ہے، ایک اریسٹ وارنٹ لے کر آ جاؤ، میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں۔ اریسٹ وارنٹ ہی آیا تھا 14 اور 15 مارچ کو۔ 14 مارچ کو توشہ خانہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو طلب کیا جا رہا تھا بار بار، پھر ضمانت اپنا قابل ضمانت وارنٹ آتا ہے، پھر قابل ضمانت آتا ہے، پھر ناقابل ضمانت وارنٹ آتا ہے، پھر ناقابل ضمانت وارنٹ آتا ہے، اور فائنلی عدالت پولیس کو کہتی ہے کہ پکڑ کے لے آؤ۔ تو 18 مارچ کی تاریخ تھی کہ 18 مارچ کو لا کر پیش کریں۔ تو 14 مارچ کو پولیس آتی ہے، اسلام آباد کی پولیس لاہور پولیس کے ساتھ، اور عمران خان صاحب پہنچو زمان پارک پہنچو، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے 2-2.5 ہزار لوگ KPK سے لا کر بٹھائے ہوئے تھے۔ زمان پارک اگر کسی نے دیکھا ہے تو زمان پارک کے اندر ایک بہت بڑی گول گراؤنڈ ہے چوراہے کی طرح، وہاں انہوں نے لوگوں کو کیمپنگ کر کے بٹھایا تھا، خالی پلاٹ اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں کے، اس میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو ٹرین کیا تھا، لوگوں کو پیٹرول بم اپنے گھر کے اندر رکھوائے تھے، لوگوں سے گلیل، پتھر، ڈنڈے، مطلب بندوقیں، سارا کچھ تھا۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی پولیس، سارا کچھ تھا۔ اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کرنا ہے، تم سمپل اریسٹ وارنٹ لے کر آ جاتے نا۔ یہ جو کچھ کیا گیا 9 مئی کو اپنا اسلام آباد میں، یہ کیوں کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ میں تو پرامن تھا، مجھے کیوں اس طرح اٹھایا گیا؟ میں نے کب گرفتاری سے روکا ہے؟ گرفتاری سے روکا ہے 14 اور 15 مارچ کروایا عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد پھر 18 مارچ کو جب عدالت کی گارنٹی پر عمران خان صاحب کے خلاف آپریشن رکتا ہے، جب 18 مارچ کو عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ عدالت پہنچے، اگر اپنے یقینی بنائے اپنی پیشی، تب تک آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، تو 18 مارچ کو بھی جتھے لے کر جا کر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مقدمات بہت ہیں، جو مقدمات جن میں عمران خان صاحب ڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن، اب وہ ریڈ لائن کئی بار چھوئی جا چکی ہے، اب کدھر ہیں لوگ؟ کیا ہوا کراچی میں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اچھی خاصی بنی تھی، بگاڑ کے رکھتی، تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو خبر یہ ہے کہ جی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیمانڈ تھی، جو آرمی چیف کی ڈیمانڈ تھی، ڈیمانڈ وہ کہ یہی حکومت کو کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھیں جی اب ان کو کون گرفتار کرے گا؟ اگر فوج گرفتار کرنے جائے گی تو پھر کل کو آپ سیاستدان چیخو گے کہ ایک سیاستدان کو فوج نے گرفتار کیا ہے، اس سیاستدان نے 9 مئی کیا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے، کیوں نہیں حکومت اس کو گرفتار کر رہی؟ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے آرمی چیف کے اوپر، سسٹم کے اندر سے پریشر بڑھا، انہوں نے اپنے جرنیل پکڑ لیے بھائی، انہوں نے اپنے افسر سینئر جونیئر، ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں عدالت کوئی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دے رہی۔ تو جو پریشر ہے وہ بنا ہوا ہے، وہ پریشر جو ہے وہ جس طرح سمندری طوفان آتا ہے نا، پریشر بنتا ہے، لاوا پکتا ہے، جس طرح لاوا تھا وہ پک رہا ہے، وہ پھٹ رہا ہے وہ، اور وہ ظاہر ہے عمران خان کے اوپر پھٹے گا۔ حکومت کے اوپر پریشر ہے اور حکومت مان گئی ہے، مان تو پہلے ہی گئی ہوئی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی کہ عدالتوں نے ضمانت دے رکھی ہوئی تھی، لیکن کچھ مقدمات، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں وہ ٹائم گزر گیا۔ وہ جو تھی نا گڈ ٹو سی یو والی جو ضمانت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ عمران خان کو داخل ہونے والے، یعنی درج ہونے والے مقدمات، ذہنوں میں آنے والے مقدمات، یا عمران خان صاحب نے کل کو کچھ کرنا ہے تو اس میں اگر ان کے اوپر پرچہ ہو گیا تو اس میں سب میں ضمانتیں مل گئی تھی نا عمران خان صاحب کو، تو وہ ضمانتوں والا ٹائم گزر گیا۔ میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آئندہ 72 گھنٹوں میں گرفتار ہو جائیں گے، وہ بھی ہوں گے، ان کی اہلیہ بھی ہوں گی، خان صاحب کی تو پکی ہے، ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہو، یہ گرفتاری ہونے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ ظاہر ہے اب تو وہ نہیں ہے، پوچھو زمان پارک پہنچو والا سین تو نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب گرفتار، پرسوں ترسوں وہ عدالت لائے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو
एक ही सूट है मेरे पास, सलवार कमीज़, वही मैं धोता हूँ, वही पहनता हूँ, और मेरा बुरा हाल है। और उनसे पूछा गया था कि जी बाकी तो जितने भी थे लोग बाहर आए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तो बाहर चले गए, मतलब उनको रिहा हो गए, आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? तो बड़ा दुखी हो गया, कहा जी मैं, मुझे तो किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ से करूँ? अब ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए हर तरफ से इनकार हो गया। तो परवेज़ इलाही साहब की मिसेज़ जो है, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जी परवेज़ इलाही साहब हौसले में हैं, और उन्होंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया हुआ है। और इतना अल्लाह तवक्कुल मैंने परवेज़ इलाही साहब में पहले कहती मैंने नहीं देखा जितना जेल में जाने के बाद देखा है। और ज़ाहिर है अब कोई ऑप्शन नहीं है ना, अदालतें ज़मानतें देती हैं, रिहाई नहीं होती, या अब अदालतें भी ज़मानत नहीं देती। कोई फ़ोन नहीं उठाता, मतलब जो कुछ किया उसके बाद फिर ज़ाहिर है कौन साथ देगा? साथ देने वाला कोई नहीं है। अपने ख़ानदान के साथ बिगाड़ लिया। आज आके आसिफ जरदारी साहब बचा सकते थे, वो कहते हैं जी मैंने तो बिल्कुल नहीं बचाना, मेरी बेइज्जती करवाई है इस बंदे ने। फ़ौज, वो कहते हैं इन्होंने हमारे साथ चीट किया है। तो वो अलग से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर ज़ाहिर उनका कि वहाँ से कोई बचाने वाला नहीं है, वरना वो बचा लेते होते थे। तो अभी पहली बार हुआ, आपने कभी नहीं सुना होगा, वो ख़ुद भी कह रही थी मोहतरमा कि मैं पहली बार सामने आई हूँ। इस वजह से सामने आई हूँ कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ये वो दिन था जिसके लिए मैं गुजारिश किया करता था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है बहुत ज़्यादा चालाकी कर गए। अपने हैसियत से, अपने सियासी तजुर्बे से, अपने सियासी कद काठ से ज़्यादा आगे निकल गए चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो लिहाजा उनके लिए भी माफ़ी नहीं है। नज़र आ रहा है कि नहीं है, तकलीफ़ होती है, अफसोस होता है इस तरह देख कर, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए जो इस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने किया। तो जब किया है तो फिर ज़ाहिर है रद्द अमल भी होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।